السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالى في کتابه العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون من فضل الله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ یہ سورہ آل عمران کی 70 رکوع کی 3 آیتیں ہیں، 69، 70 اور 71۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم ان کو ہرگز مردہ مت سمجھو، ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اس سے خوشی، ان کو خوشیاں منا رہے ہیں ہم لوگ۔ ویستبشرون، اور خوش خرم ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم الا خوف علیہم ولا هم، اگر جو پیچھے ہیں اگر وہ بھی آئے تو ان کو بھی، وہ بھی ایسے دیں گے، ان کے بارے میں خوشی کر رہے ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ ویستبشرون لم یلحقوا الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر وہ بھی اگر شہید ہو کے آ جائیں یا ایسے انتقال ہو گئے ان کے لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی خوف و غم کی بات نہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِفَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ، اللہ کی نعمت اور فضل کے لیے خوشی کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ہر آیت ایسا آپ میں بیان کرتا رہتا ہوں، ہر آیت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، اس کا شان نزول۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم یوم احد جعل اللہ ورهم فی جوف طیر خضر ترد انہار الجنہ تاکل من ثمارها وتاوی الی قنادیل معلق بالعرش ولما وجدوا طیب ماکلهم ومشربهم ومکیلهم قال من يبلغ اخواننا اننا احياء في الجنه لئلا يزهدوا في الجنه ولا ينفوا من الجهاد قال الله تعالى انا ابلغكم فانزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى الايه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر جو تمہارے بھائی شہید ہو گئے، جعل اللہ ورحم فی جوف طیر خضر، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا، جنت میں چھوڑ دیا۔ تریدو انہار الجنہ، جنت کی نہروں میں پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں جنت کی نہروں سے۔ وتاکلوا من ثمارها، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، پھر کھا پی کے سیر کر کے تاوی الی قنادیل معلقۃ بالعرش، وہ قندیلیں جو لٹکی ہوئی ہیں عرش کے پاس میں جا کے آرام کر رہے ہیں، کھانا پینا اور سیر کر کے جنت کے آنکھیں آرام کر رہی ہیں۔ فلما وجدوا طیب ماکلہم مشربہم وماکلہم ومقیلہم، کھانا پینا اور رہنا سب آرام ہو گیا۔ جب انہوں نے سر طرح کا آرام پایا تو کیا ہمارے بھائیوں کو کون بتایا کہ ہم اتنے آرام سے، انہوں کیا سمجھیں گے ہمارا ختم ہو گئی۔ میں یبلغ انا اخواننا اننا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں اور یہاں اتنی خوشی کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے آرام سے، ہمارے بھائیوں کو کون سمجھائے گا بات؟ تو اللہ میں سمجھا جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راہ میں اللہ یزہدوا فی الجنۃ، جنت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے بے رغبتی نہ دکھائیں، ولا ينقل عند الحرب، اور جنگ کے موقع پر پیچھے نہ ہٹیں، جنگ کے موقع پر پیچھے نہ ہٹیں،
جنت حاصل کرنے کے لیے بے رغبتی نہ دکھائیں، بلکہ پوری رغبت کے ساتھ اس کی طرف ایک کام کے لیے بڑھیں اللہ کے راہ، جب بھی تو جنت ملے گی۔ تو اصل چیز اب جاننے کی کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں تم ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کا اعتراف نہیں کر سکتے، کیسی زندگی ہے؟ تو اب سب سے پہلے زندگی اور موت کا ہی کانسیپٹ صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، تو انسان جو ہے اگر دنیا میں آ گیا ہے، اب تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب پہلے عالم ارواح کے اندر ہے، عالم ارواح سے روحیں فرشتوں کہتا ہے جاؤ روح ڈالو اس کو، دیکھتے نا، ایک جو ہے جب نطفہ قرار پاتا ہے تو 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 40 40 40 120 دن، 4 مہینے میں۔ تو فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ لے جاؤ اس کو، کون سی ایک روح دیتا ہوں اس کی روح ڈالو، روح ڈالو، ہاں۔ تب وہ جو اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پہلے عالم ارواح کے اندر ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کے بعد جو ہے عالم برزخ کے اندر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عالم آخرت میں رہے گا۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، کیا سمجھے کچھ کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، زندگی ختم ہونے کا سوال ہی نہیں یاد رکھو۔ تو عقل مند آدمی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، بس زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تم لوگ کیا سمجھ بیٹھے پتہ نہیں، لوگوں نے جو الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیا حاصل ہو رہا ہے ان کو؟ زندگی بدتر سے بدتر بنے گی، یاد رکھو۔ ایمان کا راستہ چھوڑ دے گا آدمی، اعمال صالحہ کا چھوڑ دے گا تو زندگی بدتر سے بدتر بنے گی۔ کیا سمجھنے بیٹھا تم لوگوں نے؟ ہر آدمی چاہ رہا ہے زندگی بہتر ہونا کہ نہیں، آج ہم اس لیے کما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کل بہتر ہو۔ کمائی کچھ نہیں، کمائی کیا کھاتے رہے، نہیں پڑھا کیا کرتے رہے، بچے کو نہیں پڑھا کیا کرتا باپ ہمارے کیا کرتا، تو یہ سب ہر آدمی اس لیے کر رہا ہے، ذرا یہ سب آرام سے بیٹھ کھانے کا، تو سب نوکری کرے، وہ کرے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے زندگی بہتر سے بہتر ہو، کل کی زندگی تو کیسا ہو سکتی ہے وہ تو زندگی بس اتنی نہیں ہے، اور زندگی ختم نہیں ہوئی، یاد رکھو۔ اب زندگی تم کو ملی ہے، یہ ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ جان کا لاگو چھوڑنے چھٹنے والی نہیں ہے زندگی۔ آدمی یہاں پر ہے آج، کل جو ہے مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہے گا۔ عالم برزخ کتنے ہزار سال اللہ ہی جانے، مرنے کے بعد اور ایک بار دوبارہ جی اٹھنے تک، قیامت تک کا عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معنی آڑ، کئی کی آڑ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان جو آڑ ہے، انٹرول بٹوین ہوتا ہے، انٹرول بٹوین ہوتا ہے۔ انٹرول کیا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا انٹرول عالم برزخ۔ اب وہ کتنے ہزار سال ہے کیا معلوم، اللہ ہی جانے ہو۔ تو وہاں بھی ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سکون اور آرام کی زندگی دیں گے، کفار مشرکین کے لیے وہاں اور تکلیف رہے گی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، قیامت کے معنی اٹھ کھڑا ہونا، قائمن لفظ قیامت، قائم ہونا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں کھڑیں گے حساب کے لیے۔ پھر جب فائنل حساب ہو جائے گا تو جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں بھیج دیں گے، جو کافر مشرک ہیں ان کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ پھر جنت میں جانے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جانے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی سوال ہی نہیں۔ زندگی ختم ہونے کا سوال نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ زندگی کو کیسے بہتر بنانا، یہ نسخہ ہم اللہ نے بھیج دیا ہے۔ دیکھو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، بہتر کیسے بنا سکتا ہے ایمان لا کے، عمل صالح کر کے۔ تو ہم لوگ راستہ ہی چھوڑ دیے، یہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، کیسے زندگی بہتر بنے گی ہماری؟ تو بہرحال جو ہے بس اتنا سمجھانا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ تو اب جو ہے سب سے اعلیٰ زندگی عالم برزخ کے اندر اور عالم آخرت کس کی ہونے والی ہے؟ انبیاء کرام کی ہونے والی۔ سب سے اعلیٰ زندگی جو ہے انبیاء کرام کی ہوگی۔ اس کے بعد شہداء کی ہوگی۔ ارے شہداء کا ذکر ہے، انبیاء کرام کا تو بڑا درجہ، انبیاء کو بہت آرام کی زندگی ہو۔ عالم برزخ کے اندر انبیاء کرام جو ہے بہت آرام کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اب وہ کیسا ہے عالم برزخ معلوم نہیں۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں، اسے یہاں کی زندگی معلوم ہوتی کیا؟ ایک جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے کیا معلوم، اس سمجھے وہی دنیا سمجھ لیا نہیں، اسے یہاں دنیا ہے ایسی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں کہ جو ہے تم معلوم نہیں ہوا، جائے بات بولا کہ یہ زندگی کیا تھی معلوم ہوگا،
تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا کتنا بڑا عالم ہے اور زندگی کتنی بڑی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، تم کو اب نہیں معلوم ہوتا، مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اب ایسے ویسے ماں کے پیٹ میں مرنے کے بعد لوگ اب سوئے ہوئے، مرنے کے بعد جائیں گے ارے ایسا ہے کیا، دنیا ایسی بڑی ہے۔ تو موت کو ہم سمجھیں کہ زندگی ختم ہوتی ہے، اس لیے بس مر گیا تھے بجے۔ تو جہاد لینے سے اس لیے آدمی ڈرتا ہے، اس لیے آگے پیچھے ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے، مرے وقت ختم ہوتا، مرے ہو گیا کیا شروع ہے وہاں نئی زندگی شروع ہوگی اس کی۔ تو یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار حدیث میں فرمائی، اللہ کے رسول نے بے شمار حدیث میں فرمائی کہ مرنے کے بعد زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اگر ایمان والا ہے تو بہتر سے بہتر۔ یہاں صاحب جو ہے شہداء کی زندگی کا حال ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا۔ اب یہ جسم تو کہیں بھی شہید ہو گئے، ہمالیہ کے دفن کرتی ہے وہ ہو گیا، چلو ایک لباس کی طرح ہے انسان اصل اندر سے نہیں، یہ جسم کیا ہے، ایک کارٹون کی طرح ہے، اصل چیز تو اندر ہماری روح ہے، روح کو ہماری سبز پوٹوں میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ، پھر ان کو جنت کے چھوڑ دینا تھے، جنت کی ہے تریدو انہار الجنہ، جنت کی نہروں سے پی رہی، سیراب ہو رہی ہیں، تاکلوا من ثمارها، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، شروع ہو گیا وہاں جاتے ہی، ادھر مرتے ہی شروع ہوگی۔ قبر کے بارے میں کیا تھا، قبر روضۃ من رياض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، قبر سمجھانے کے لیے، قبر یہ آخرت کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر کی گڑھ، یہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے، ایک قبر ہی تھی جس کی کہاں خبر ہے، قبر نہیں ہو، قبر سے مراد عالم برزخ، قبر سے مراد عالم برزخ، مرنے کے بعد کی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ عام طور پر دفناتے بلکہ اس کو قبر کہا گیا، شروع ہوگی ادھر سے ادھر، ختم نہیں ہوئی زندگی۔ تو وہ ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مر گیا کیا جو نہیں، وہ اتنا افسوس، وہ یہ زندگی ختم نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے زندگی چل رہی ہے اس کی۔ تو وہ زندگی تم لوگوں کیا محمد، تم لوگوں کو زندگی کیسے بہتر بنانا ہے، وہاں ایمان والا ہے تو بس پریلیمنری ایگزام ہوتا ہوں، کیا تمہارا کیا ہوگا، من رب ما دینک من محمد، ایک دم پریلیمنری، ہاں پاس ہوا ہے، اوکے چلو پریلیمنری ایگزام، پھر فائنل ایگزام آگے بتاؤ، ٹوٹل تمہارے پوری زندگی کا ریکارڈ لایا جائے گا بس۔ تو یہاں صرف شہداء کے بارے میں آیا تھا، بولو شہداء کو جو ہے جو زندگی عطا ہوتی ہے وہ ایسی زندگی ہوتی ہے، ان کو بولیے اتنا آرام ہے، ہم کو کھانا پینا سب آرام، رہنا آرام ہے۔ تو کون ہے جو ہمارے بھائی کو سمجھائے، انہوں سمجھ ایک بیٹے کے روتے بیٹھے ہوں افسوس کرنا وہ ایک فطری بات ہے، اور بات ہے، جدائی سے افسوس ہوتا ہے، افسوس کس لیے ہو رہا ہے، جدائی سے افسوس ہو رہا ہے، کچھ نہیں، خاتمہ کا زندگی کا خاتمہ ہونے والا نہیں، تم ختم کرنا چاہو تو ختم نہیں ہو سکتے۔ آدمی چاہے زندگی ختم ہو جائے، لوگ خودکشی کر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ختم ہوگی نہیں، حدیث میں بہت سخت والی نہیں آئی، ایک آدمی چھری لے کے بھوک لیا، تو اب جب عالم برزخ ہونے تک کتنے ہزار سال میں بس چھری لے گا، بھوک لے گا، جان جائے گی، پھر آئے گی اور بھوک لے گا، بس کتنے بار، ہزاروں کروڑوں بار، کیا ہے انگنت بار، تو ویسا کرے نہیں تو کلیجے بڑھتا تھا۔ ایک آدمی زہر پی کے مر گیا ہے، وہ زہر آئے گا، پیے گا، مرے گا، اور اس میں روح ڈالے، اور بس یہ چلتا رہے گا، کب تک، قیامت تک۔ اس میں کی کرے آپ آدمی پوچھنا، تجھے کیا تھا وہ مارنے کا، تیری زندگی ہم نے تجھے سے ہار کرا، بولا سوال دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زندگی چھٹکارا نہیں ہو، تو خودکشی کرنا کفر، کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر ایمان والا ہے تو وہ تو کافر ہی چاہیے، چلو اور بھی عذاب میں عذاب، ڈبل ٹربل عذاب نہیں ہوگا۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے کیا تھا باپ، میرے بھروسہ نہیں تھا کیا، میں تجھے زندگی دیا تھا، دی زندگی تو کیا کرا، ایک تجھے چانس دیے تھے، میں تجھے بہتر بنانے چانس دے، تو اسے الٹا صاف کر کے آیا نا، تو کیا جواب دیتے بولو۔ تو خیر شہداء نے اپنی زندگی اللہ کے راہ میں لگا دی، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایسا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہماری اتنی اچھی زندگی کون پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا، اللہ نے پہنچا دیا۔ کیوں؟ اللہ یزد فی الجنتی، جنت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ لوگ بے رغبتی نہ دکھائیں، جنت حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ جنت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من انفسهم واموالهم بانهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ تمہارا جان، تمہاری مال تمہارا نہیں، اللہ کا۔ کیوں؟ تم کو اللہ سے جنت دینے والے، اب تمہاری جانوں کو اللہ کے احکام چلیں گے، تمہارے احکام نہیں چلیں گے۔ آگے کیا آیت ہے؟ یقاتلون فی اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، ادھر یہاں جہاد و قتال کا تصور ہی نہیں ہے۔ کون سا دین ہے تمہارا؟ کون سا راہی لوگوں کا دین ہے تمہارا؟ کیا معلوم ہے کس دین پر چل رہے ہو تم لوگ؟
صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے رسول ایک دم ایک جو ہے غار نظر آیا تو ایک صحابی بولے کیا اچھا تھا، میں یہاں رہ گیا تھا کتنا اچھا ہوتا ہے بولے پھر اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہیں. اللہ کے بولے ارے میں کیا یہودیت نصرانی دیکھ کر بھیجا گیا ہوں؟ نہیں، میں دین حنیف دیکھ کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی راہ میں ایک دن لغدوتم فی سبیل اللہ اور راحت، ایک دن یا رات اللہ کی راہ میں جو ہے کرنا پوری دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کون سا دین ہے لوگوں کو معلوم نہیں، جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اللہ کے فرمان وہ اس ذات کی سے میری نفس میری جان، اللہ کی میری جان ہے. لولا ان رجال مومنون لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما حملهم عليه ما تخلفت عن سریۃ یغزو فی سبیل اللہ. صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث سے معلوم اس ذات کی قسم جس میں میری جان ہے، اگر میرا ان لوگوں کو چھوڑ کر جانا، میرے پیچھے یہ لوگ چھوڑ کر میں اگر چلا جاؤں چھوڑ کر تو یہ لوگ میرے بہت غمگین ہو جائیں گے. لا تطیب انفسهم، ان کے دل غمگین ہو جائیں گے، اور میرے پاس سواری نہیں کہ سب کو لے کے نکلوں. تو اللہ کیا کریں، تو میں کسی لشکر سے کسی فوج سے پیچھے، جو اللہ کی راہ میں جانے والا لشکر میں کبھی پیچھے نہیں رہتا. صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا، صرف اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ سب کو لے کے نہیں نکل سکتا. میں جن کو سب چھوڑ کے میں ایک سواری لے کے نکل جاتے تھے سب لوگ غمگین ہو کے بیٹھیں گے. تو 80 سریا 26 مقامات 26 موقع پر اللہ کے جہاد ہوئے. 26 غزوات، غزوہ کہتے ہیں اللہ کے خود بنفس نے شریک رہے، بنفس نفیس خود شریک رہے تو غزوہ. آپ بھیج دیے ان کو وہ سرایات اور غزوات. تو سرایات کی تعداد 80 کے قریب ہے اور غزوات کی تعداد جس میں خود اللہ کے شریک رہے وہ 26. تو یہاں بول رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جس میں نکل جاؤں میں. پھر آگے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے قتل کر دیا جائے پھر اللہ مجھے زندگی دے. قتل کے بعد پھر زندگی ملتی ہے نا، یعنی پھر دنیا میں آؤں پھر ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. یہاں تو 3 مرتبہ ہے، دوسری جگہ 10 مرتبہ ہے. وہ زندگی ملنے کے بعد وہاں کے جو اعزاز و اکرام ملنے والا ہے، آخرت کی زندگی میں جو کرامتیں ملنے والی ہیں اس کو خیال کرتے رکھتی. میں چاہ رہا ہوں کہ بار بار جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، بار بار درجے بڑھتے جائیں گے. ادھر یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں. لا تزالوا طائفة من امتی یقاتلون، میری امت کا ایک برابر جو ہے جہاں اللہ کی راہ میں قتال کرتا رہے گا، معلوم حتیٰ یقاتل آخرهم الدجال، تو آخری امت کے جو لوگ ہیں دجال سے جہاد کریں گے. دین کا تصور کدھر ہے، کیا ہے، کون سا دین چل رہے ہیں ہم لوگ معلوم نہیں. بہت سے لوگ یہ ضمنی طور پر بات آ رہی ہے، اصل ٹاپک تو دوسرا ہے ہمارا. شہداء کی زندگی، شہداء کی زندگی ایسی ہے. پھر اس کے بعد اور ذرا سا جانا ہے تو ساری ایمانوں کی ہی دینی زندگی ملنے والی ہے، ذرا درجہ کم ہو رہے گا بس. کل نصب المؤمن فی الجنتی معلق، ہر ایمان والی کی روح کو اللہ سے ہی کرے، ان کا درجہ گریڈ بڑا ہے ان کا. ہم نہ کیا سب ہمارے بعد کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے پردوں میں ڈال دیں گے، تم بھی کر دے کرو بشرط کہ ایمان پر تمہاری موت. ان کا درجہ بڑا ہے. ہر ایمان والی کل نسل فی جنتی، ہر ایمان والی کی روح کو اللہ تعالیٰ ہی معاملہ کرے گی. احادیث میں بالکل صاف صاف ہر ایمان والا ہی معاملہ پیش آنے والا ہے. تو بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. زندگی کو بہتر بنانا تو ایمان حاصل کرو. ایمان ہی جاگ چھوڑ دیا ہے، کفر شرک میں مبتلا ہے، کہاں کا ایمان ہوتا ہے؟ کھل کر کفر شرک کر کے ایمان کیسا بچا سکتا ہے؟ نہیں بولو. تو اللہ کے رسول تو بول رہے ہیں کہ سب سے جو ہے میری اللہ اپنی ذات کی اللہ کی قسم کا بول رہے ہیں، ذات کی قسم میں جان ہے، میں جو ہے چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. اقتل، مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے. من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق.
جس نے اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا، وہ نفاق پر مرا۔ تو یہ جو ہے جو لوگ شہید بھی ہیں ان کا یہ حال ہونے والا۔ شہید آپ کو دنیا زندہ ہے کہ تو شہدا زندہ ہے کہ لکھ لگ شہدا زندہ ہے تو آپ تمہاری مدد کر رہے ہیں یہ تصور غلط ہے۔ قرآن کیا تصور پیش کر رہے ہیں، حدیث میں کیا رہا ہے تم سوچو۔ جو لوگ اللہ کے رحمت کے زندہ ہیں کہ تو تمہیں پکاریں یا علی کا تو یا امام حسین کا تو آپ تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نو، اللہ کے پاس وہاں چھوڑو، تمہارے پاس کی یہ تصور تمہارا غلط ہے، یہ غلط تمہارا غلط ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما تودون من امتی شہید، قال یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء امتی اذن قلیل۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جو ہے تم میری امت میں کس کو شہداء سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں گیا قتل کر دیا گیا وہ تو شہید ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر ایسا ہو تو میری امت کی شہداء بالکل کم ہو جائیں گے نا؟ تو آپ فرماتے ہیں تو میرے ان من قتل فی سبیل اللہ وہ شہید، من مات فی سبیل اللہ شہید، من مات فی الطاعون شہید، من مات فی البطن شہید۔ جو اللہ کی راہ میں گیا ہے، یعنی گیا ہے دشمن سے قتل کر دیا وہ تو شہید ہے۔ جو گیا ہے لیکن وہیں مر گیا، دشمن نے قتل نہیں کیا، ایسی نیچرل ڈیتھ آ گئی، اللہ کے راہ میں چلا گیا تھا تو وہ شہید ہے۔ جو طاعون میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ بیماری میں مر گیا شہید ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے حدیث میں 70 قسم کی اموات کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ ایک تو حقیقی شہید ہے، دوسرا حکمی شہید، شہادت کا حکم اس پر ہی آنے والا، وہی فضیلتیں ہیں اس کو۔ 70 قسم کی اموات ہیں جس کو شہادت کا درجہ دیا جانے والا ہے۔ ایک تو حقیقی شہید ہے، وہ باقی لوگوں کو جو ہے جو اس اموات سے مریں گے ان کو بھی شہادت کا درجہ ملنے والا ہے۔ الشہداء خمسۃ المبتول والمطعون، جو طاعون میں مر گیا، جو پیٹ میں مر گیا، والغریق وصاحب الحدم، جو پانی میں جو ہے ڈوب کے مر گیا، جو کسی دیوار کے گرنے سے مر گیا، والشہید فی سبیل اللہ۔ یہ 5 کا ہے، تو 5 اس طرح سے اگر اور حدیثیں جمع کرتے جائیں گے، اس جگہ 7 ہے، ایک جگہ تو پورے حدیث کا جائزہ لینے سے 70 قسم کی اموات ہیں، 70 قسم کی موت ہیں، اموات ہیں۔ اگر آدمی اس سے مرتا ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو خیبر کے اندر جو ہے یہودی عورت نے زہر دی تھی، تو اللہ کے بولیں کہ دیکھو وہ جو زہر دی تھی نا اس کی وجہ سے اب میری ایک جان کٹ رہی ہے، تو اللہ کے لیے شہادت کا درجہ ملا ہے۔ حکمی شہید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے تو تمام سوراخ بند کر دیے، 2 سوراخ کے اندر اپنی انگلیاں رکھ کے بیٹھے تھے، وہاں اندر ڈس رہی تھی، بہت بے چین ہو گئے، کیا کرنا؟ اللہ کے سو رہے تھے آپ کے ران پر، آپ کے ران پر اللہ کے سو رہے تھے، تو کیسا کرنا؟ ہلا ہی نہیں نا، جنبش نہیں دی اپنے ران کو، تکلیف سے آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا، وہ پانی اللہ کے اوپر پڑا، کیا پانی پڑ رہا ہے؟ کیا ہوا ابو بکر؟ میں پیر رکھا ہوں نا، کوئی چیز سے ڈس رہی ہے، پیر نکال ایک دم صاف آیا۔ اب وہ جنات تھا، وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے وہ زمانے سے انتظار کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول اپنا لعاب لگا دیے، وہ جو ہے اس وقت کم ہو گیا۔ لیکن جب انتقال ہوا تو بولے کہ جو وہ سانپ کا اثر ہے جو مجھے اب کر رہا ہے، ان کو بھی شیئر کرنے ملا۔ تو اس طرح سے بہت سے اموات ہیں جہاں ایک آدمی جو ہے دیوار کے پاس سویا تھا، تھک کے جا کے دیوار کہاں ملے گا؟ پہلے زمانے ذرا گرمی کے زمانے میں ذرا سایہ ملا، بس دیوار صاحب سویا تھا، ایک آدمی ایک دم مزہ آ گیا، ایک دم دھاڑ کے دیوار کی وہاں سے، کون با؟ اللہ مجھے کیا رہے میرا بچہ بنا رہا، وہ تو دن میں 100 مرتبہ لعنت بھیجتے نا محبوب کو، شیطان تو اب انہیں یہاں مرتا تو شاید ہوتا تھا نہیں، اسے وہ دیکھا، اسے شیطان تو بہت سارے انفارمیشن ہوتے ہیں نا اسے شیطانوں کے، کون سی دیوار کمزور ہے، کیا ہے، کدھر ہے، تو دیکھا ہو نہیں آدمی کہاں سے مسافر آ کے ذرا سویا، اسے اٹھایا کیا تھا، تو میرا بہت بھلا کرا سمجھا ہی نہیں آدمی، وہی تو دن میں 100 مرتبہ مجھے لعنت بھیجتا نہیں۔ تو شیطان کی اچھی بات بھی اچھی نہیں ہوتی، یاد رکھو، تو دیکھنا چاہیے ہم کو،
بہت سے لوگ جو ہے بسا کے بصورت ابلیس آدم است، بہت سے انسان ابلیس انسانی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں. کیا ہے فرا مرشدہ علماء سو کیا ہے سب؟ تم سے بہت اچھی بات بول رہے ہیں، بہت اچھی بات نہ بول رہے ہیں. جو تم کو اللہ سے جوڑنے والا نہیں سمجھے وہ خطرناک آدمی ہے. جو تم کو اللہ سے جوڑنے والا نہیں ہے اپنی ذات سے جوڑنے والا ہے، ختم سمجھ لو. آج یہی چلا ہے کہ نہیں؟ دیکھو جہاں جاتے ہیں سب اپنی سے جڑو، اپنی جماعت سے جڑو، اپنی ذات سے جڑو. یہاں اپنی ذات جماعت جڑا تو گیا سمجھو، اللہ سے جڑنے والا ہے، اللہ سے جڑ جاؤ بس. تو بہرحال ذکر شیطان کا رہتا ہے، شیطان جو ہے اس طرح اس کو کیا تو جو ہے یہ موت بھی اس طرح اگر جل کے مر گیا، خود جلا لینا الگ ہے، یہ بس سمجھے میں پانی جا کو ایک گل مت کے پرس گر کو مر گیا حد میں وہ آیا اخبار میں آیا یاد میں آیا. تو یہ جو خودکشی کی موت الگ ہے، خودکشی کی موت حرام ہے اور اس کو سخت عذاب ہونے والا ہے. کافر ہے تو وہ تو کفر کا عذاب لگا، یہ عذاب ہے. ایمان والا رہے تو جو ہے یہ تو عذاب ہوتا رہے گا کب تک؟ قیامت تک. کتنے سالہ قیامت ابھی کیا معلوم کتنے ہزار سال کے بعد قیامت آنے والی معلوم، اس وقت تک تو عذاب میں رہے گا. پھر حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کے پاس جھاڑا چڑھتی ہوگی کیا بات کی کرے تو تجھے ہمیں دیکھ زندگی دیے تھے تجھے بہتر بنانے کے لیے، تو یہ کیا کر کا ہے بول، کیا جواب دیتے بول. تو بہرحال جو ہے خودکشی کی موت نہیں، لیکن ایسے کوئی جانور جو ہے گرا دیا، کوئی جو ہے جانور ڈس دیا، سانپ مر گیا، سانپ کاٹنے سے مر گیا تو ہے، جل کے مر گیا تو ہے، پیٹ کی بیماری مر گیا تو ہے، دل کی بیماری، ایک 70 قسم کی موت. ذات الجنب سائڈ کا سائڈ کے لنگس کی بیماری آ گئی، پھر اس کی بیماری آ گئی، ہزار بیماری. ذات الجنب جنب یعنی پہلو کی بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ لنگس کی ہو سکتی ہے، نیمونیا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، گلا گھٹنے سے ایک دم کہتے بھی وہ گلا گھٹ گیا اس کا وہ ہے تو اوپر سے گر کے مر گیا. تو اس سے بے شمار موت ہیں. تو اس کے بعد بہت ساری آیتیں پڑھنے سے جو شخص بھی سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے گا جو ہے اس کو شہادت کی موت ہوگی. اگر مر گیا تو شہادت کی موت ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جو شخص صبح پڑھے گا اس کی موت ہو گئی تو شہادت کا درجہ ملے گا. شام میں پڑھا تو اگر رات میں موت ہوگی تو شہادت کا درجہ ملے گا. جو بیمار ہو گیا اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک اللہ پڑھے گا، اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی اس کی. تو ایسے 70 قسم کے اموات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں اس امت کو. دوسری امتوں کا کیا معلوم کو نہیں، یہ امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی شہدا ہے. تو بہرحال جو ہے شہدا تو وہ حقیقی یہ حکمی شہدا، ان کو بھی اسی درجے میں رکھا جائے گا. تو بہرحال ایک نہ ایک طرح سے بہت سے لوگوں کو شہادت کا درجہ ملے گا. کوئی اپنی جان کی حفاظت کرتے مر گیا تو من قتل دون نفسی فو شہید، من قتل دون مال ہی شہید. اپنی مال کی حفاظت کر لی، اپنے اہلیہ کی حفاظت کرتے مر گیا، دین کی حفاظت کے مر گیا تو وہ تو ہے شہید. کوئی مر رہا ہے تو کسی جگہ بیٹھنا مقابلہ کرنا پڑے گا اس کو. تو یہاں فسادات ہوتے رہتے ہیں، یہ سب جو ہے اپنی جان مال عزت کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. ہاں کر سکتا ہے تو کرو، نہیں ہے تو اگر وہ بالکل ہی امپاسبل ہے تو چھوڑ دو، وہ ایک بات. اچانک ہوتا ہے کیا کر سکتا ہے آدمی کو؟ بس وہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں. ہم لوگ کتنا ترتیب دیکھتے ہیں ہم اپنے اس میں مضبوط رہے تو نہیں کر سکتے. تو جو آدمی اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مرے گا وہ شہید کا درجہ ہے. کسی نے لکھ کے لگایا کہ کوئی آپس میں جھگڑے ہوئے گئے، مر جانے کے بعد لکھ کو شہید کے لگا، وہ ایک شہید نہیں ہے 70 شہید ہے، سب کو لکھ کے لگاؤ. کسی نے آپس کے جھگڑوں میں مرنے کے بعد شہید کر کے لکھ کو لگا کر بولے کوئی مرا ہے اس کو شہید کر کے لکھ کے لگانے کو صاحب یہ اتنی 70 لگائیں گے، 70 لوگ اب پورے خبرستان کو لگانا پڑے گا. یہ پیٹ کے مریض انہیں دکھ کے مریض ہو، انہیں اس کے مریض ہو، انہیں برین ہیمریج کے مریض ہو، انہیں نیمونیا مریض ہو، انہیں پڑھ لگا پورا خبرستان بھر جائے گا لگائے تو بیٹے. تو بہرحال اللہ کے پاس کیا درجہ ہے؟ درجہ وہ. اب ساری چیزوں کے لیے درجہ تو ہے، اصل کامیابی تو ایمان پر ہے. ان اللہ لا اجر المؤمنین. آیت کیا ختم ہو رہی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ایمان ہے ذرا دیکھو بس، سب سے بڑی پونجی ایمان ہے مالک جانے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے صحیح ایمان نصیب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے.
باخر دعوانا الحمد للہ.